اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے حابیل اور قابیل کا معاملہ گزر چکا اور ہم نے اس پہ تفصیلاً ایک ویڈیو بنائی۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، قابیل نے حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، تو سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کی مصیبت میں بے قرار رہتے، ان کی جدائی میں بے قرار رہتے، آپ بڑی تنگی میں رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب آپ کے اس معاملے کو دیکھا تو سیدنا جبریل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ آپ اپنے غموں کو بھول جائیں، آپ تسلی رکھیں، حق تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ حق تعالیٰ آپ کو ایک فرزند رشید عنایت کرے گا۔ ایسا فرزند رشید ہوگا کہ اس کی نسل سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، جن کو رب کائنات سید المرسلین بنائے گا، امام الانبیاء بنائے گا اور بنی آدم کا سردار بنائے گا۔ چنانچہ حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو نبی ہوئے، دوسرے نمبر پر جن کو رب کائنات نے نبوت سے سرفراز فرمایا وہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ حسن صورت میں اور خوبی سیرت میں کمال درجے میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، اور سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب اور محبوب تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری عنایت فرمائی تھی کہ رب کریم آپ کو جلد ہی ایسا فرزند رشید عنایت فرمائے گا کہ جس کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبل وفات ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور وصیت کے طریقے کے مطابق ان کو بار بار فرماتے کہ جب طوفان نوح کا زمانہ تم پاؤ، حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تم پاؤ، اور اس میں جب سیلاب آئے تو میری وفات کے بعد میری ہڈیوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو اس کشتی میں محفوظ کر لینا اور ان کو غرق ہونے سے بچا لینا۔ اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں اگر تم اس زمانے کو نہ پاؤ۔ حضرت سیدنا شیس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی لذتوں کے بارے میں سنتے رہتے اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتے رہتے۔ چونکہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں وقت گزارا تھا، اس وجہ سے آپ مشاہدے کے طور پر جانتے تھے کہ جنت میں کون کون سی اور کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اور آپ آسمانی صحیفوں کا بیان فرمایا کرتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو شجر و خلق، جن و انس کے متعلق خلیفہ بنایا گیا، اس کے متعلق آپ پوچھا کرتے۔ آپ اللہ رب العزت کی اطاعت میں مگر رہا کرتے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا کرتے، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعات میں مشغول رہتے تھے۔ نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا، نہ یہ کسی کا دل دکھاتے، نہ یہ کسی کا ناحق مال کھاتے، بلکہ لوگوں کو روکا کرتے کہ نہ کسی کا دل دکھانا ہے، نہ کسی سے بد اخلاقی کرنی ہے، بلکہ رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ہم تقسیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا
آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں دو گروہوں میں بٹ گئی۔ بعض تو ایسے تھے جو حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے، چونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے نبی برحق مبعوث کیے گئے تھے اور یہ اپنی قوم کو تبلیغ اور وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور ان کو رب کی نافرمانیوں سے ڈراتے تھے اور فرما برداری کا حکم دیتے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو کہ قابیل کی اولاد میں سے تھے اور قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے، یعنی جس طرح قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور برائیوں کو ایجاد کیا، یہ لوگ بھی برائیوں میں مگن تھے اور رب کریم کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور اپنی آخرت سے بے پرواہ تھے۔ حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام ان کو وعظ و نصیحت کیا کرتے اور اللہ رب العزت کی طرف سے وحی سنایا کرتے، تو ان میں سے اللہ رب العزت کی عطا سے بعض سو راہ راست پر آ گئے اور انہوں نے حق دین کو قبول کر لیا اور سیدنا شیس علیہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں مشغول ہو گئے اور رب کریم کی رضا کو چاہنے کے لیے ریاضت و عبادت کرنے لگے۔ لیکن ان میں سے بعض ایسے تھے جو بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ ان کو ڈرایا جاتا کہ رب کریم کی نافرمانی نہ کیا کرو، رب کریم کی اطاعت کرو، اطاعت کرنے سے تمہیں جنت ملے گی، جبکہ نافرمانی کرنے سے رب کریم تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ جب 900 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا شیس علیہ نبی علیہ السلام کی عمر جو مورخین نے بیان کی ہے وہ 912 برس ہے۔ جب انہوں نے 912 برس کی عمر پائی اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں ساری عمر کو گزار دیا، رب کریم کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، تو ان کی روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کی طرف پہنچی۔ اس دوران سیدنا شیس علیہ نبی علیہ السلام لوگوں کو بعد نصیحتیں کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ ان میں سے بعض نصیحتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی وصیت انہوں نے یہ کی کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ چند خصلتیں ہوں۔ اول تو وہ خدا کو پہچانتا ہو، اپنے خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرتا ہو۔ دوسری نیک اور بد کو جانتا ہو، نیک اعمال کرے اور بد اعمال کو چھوڑ دے، نیکیوں کی طرف رغبت کرے اور بدیوں سے نفرت کرے، گناہوں سے نفرت کرے۔ تیسرا انہوں نے جو ارشاد فرمایا وہ اپنے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا ہے۔ وہ اس طرح حکم بجا لانا ہے کہ اگر تو وہ تمہیں خدا کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو اس کی حکم کی پیروی کرو، اگر وہ تمہیں خدا کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر اس کی پیروی نہ کرو۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مومن کی خصلت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا حق پہچاننا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ماں باپ کو درجے عطا فرمائے ہیں ان کے مطابق ان کو عزت دینا، ان کو شرف دینا ایک مومن حقیقی کا کام ہے۔ ان کی خدمت کرنا اور دنیا و آخرت کے لیے ان سے دعائیں کروانا۔ پانچویں مومن حقیقی کی جو صفت ہے وہ صلہ رحمی کرنا ہے، یعنی لوگوں کو اپنائیت کے درجے میں رکھنا ہے، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا ہے، ان سے برائی سے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے دماغ کو روکنا ہے۔ چھٹی نمبر پر جو وصیت آتی ہے وہ غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا۔ مومن کبھی اپنے غصے کو زیادہ حد سے نہیں بڑھاتا۔ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا پہلوان کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لے۔ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں اپنے ساتھی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لے۔ پھر ساتویں وصیت فرماتے ہوئے حضرت شیس علیہ السلام فرماتے ہیں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور ان کے ساتھ رحم کرنا۔ جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، جن کو ضرورت ہے ان کو اپنے مال سے حصہ دینا، صدقہ دینا اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا۔
ایسا نہیں ہے کہ جو مالدار ہے اس کے ساتھ تو نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، لیکن جو مالدار نہیں غریب ہے، اللہ رب العزت نے اس کو محتاج پیدا کیا ہے، اس کو جھڑکنا یہ مومن حقیقی کی خصلت نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا 8ویں خصلت یہ ہے گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنا۔ انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، رب کریم کی بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام مصیبتیں اور خوشیاں رب کریم کی طرف سے ہی ہے۔ سیدنا شیس علیہ نبی علیہ السلام نے جو آخری وصیت فرمائی وہ ذکر الہی کرنا ہے، اپنی زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا شیس علیہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے دوسرے ایسے نبی ہیں جن کو زمین کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے بتائے ہوئے توحید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر کریں، اور حوصلہ افزائی کے طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔